کیا گیا۔ وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کو امن کا علمبردار قرار دے دیا۔ ٹرمپ کی جرأتمندانہ، دلیرانہ، فیصلہ کن قیادت کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ٹرمپ نے جنوبی ایشیا میں ایک بڑی تباہی کو ٹالنے میں مدد فراہم کی۔ غزہ اور مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے امریکی صدر کے اقدامات کی تعریف کی گئی۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی تعلقات میں بہتری پر اطمینان کا اظہار کیا اور امریکی کمپنیز کو پاکستان کے آئی ٹی، توانائی اور معدنیات کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت بھی دی۔ صدر ٹرمپ کی پاکستان کے کردار کی کھلی حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں دورہ پاکستان کی باضابطہ دعوت دے دی گئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بہترین شخصیت کے مالک ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان بھی شاندار شخص ہیں۔ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم دونوں عظیم رہنما ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اوول آفس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ملاقات کے دوران پاک بھارت جنگ، پاک سعودی معاہدہ اور مسئلہ کشمیر سمیت عالمی اور علاقائی معاملات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ملاقات کے بعد امریکی صدر نے انگوٹھا دکھا کر ملاقات کامیاب رہنے کا عندیہ دیا۔ تینوں رہنماؤں میں مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا۔ تاریخی ملاقات کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر وفد کے ہمراہ واشنگٹن سے نیو یارک پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم اپنے خطاب میں مسئلہ کشمیر اور فلسطین، پاک بھارت کشیدگی سمیت اہم ایشوز اجاگر کریں گے۔ مشرق وسطیٰ میں قیام امن سے متعلق بھی امور اجاگر کیے جانے کا امکان۔ بیجنگ میں سی پیک کی 14ویں مشترکہ تعاون کمیٹی کا اجلاس۔ تقریب سے خطاب میں وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان اور چین آہنی بھائی ہیں۔ دونوں ممالک اعتماد اور مشترکہ تقدیر میں بندھے ہوئے ہیں۔ سی پیک فیز 2 عوام اور نوجوانوں پر مبنی ترقی کا نیا دور ہوگا۔ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی برآمدات کو چین کی منڈیوں تک آسیان ممالک جیسی رسائی دیں۔ اسرائیل کے خلاف پوری دنیا سراپا احتجاج ہے۔ فلسطین کا نام آتے ہی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کی فلسطینی طالب علموں کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا کہ ہر پاکستانی غزہ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ اسرائیل نے نہتے فلسطینیوں پر ظلم جاری رکھا ہوا ہے۔ پاکستان نے عالمی سطح پر مسئلہ فلسطین کو بھرپور اٹھایا۔ اور پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات کا دوسرا روز۔ آئی ایم ایف جائزہ مشن کی آج پاور ڈویژن سمیت دیگر سے بات چیت شیڈیول ہے۔ مشن کو دوسرے اقتصادی جائزہ اہداف سے متعلق آگاہ کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پیر کو آئی ایم ایف جائزہ مشن سے ملاقات ہوگی۔ آئی ایم ایف حکام کے مطابق پاکستان کو ریونیو بڑھانے کے لیے مزید اقدامات کرنا ہوں گے۔ جائزہ مشن نے مالی خسارہ کم کرنے کے لیے مزید پالیسی اقدامات تجویز کیے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔